بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ تازہ ترین اطلاعات لیکن ملک بھر سے اطلاعات ہیں اور 3 صوبوں میں خیبر پختونخوا، پنجاب اور صوبہ سندھ کراچی ضمنی الیکشن تھا، اور یہ ضمنی الیکشن کا میدان مار لیا ہے تنے تنہا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اب تک میرا خیال ہے دنیا میں یہ ریکارڈ ہوگا، لیکن پاکستان میں یہ ریکارڈ ہے کہ 7 سیٹوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور 7 میں سے 6 سیٹوں پہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور ایک سیٹ جو لوز کی ہے اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ مار دھاڑ ہوئی، زخمی کیا گیا، اور اس میں دھاندلی جو ہے وہ ہوتی رہی، اور اس دھاندلی کو تسلیم بھی کیا گیا۔ لیکن آج کا جو ضمنی الیکشن تھا وہ قومی اسمبلی کے عام انتخابات، بلکہ پورے عام انتخابات سے زیادہ اہم تھا، اس لیے کہ عمران خان صاحب تنے تنہا تھے، اور ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی خان، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یعنی جتنے بھی ایم کیو ایم جتنے بھی نام لیں کم ہیں۔ اور یہ ایک انتخابات ضمنی الیکشن، اس میں ایک عمران خان ورسز 13 جماعتی اتحاد، اور وہ بھی حکمراں اتحاد، اپوزیشن کا نہیں، حکمراں اتحاد۔ بہت ساری باتیں جو ہیں ان انتخابات میں کھل کر سامنے آئی ہیں۔ میں ذرا ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ میدان مار لیا عمران خان صاحب نے۔ 8 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، اور 7 پہ سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے، 6 وہ مکمل طور پہ جیت گئے، اور 7ویں پہ انہیں دھاندلی کر کے ہروایا گیا۔ 8ویں نشست تھی قومی اسمبلی کی، اس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی کے بیٹے کا مقابلہ تھا وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی سے، اور یہ ایک سیٹ جو ہے وہ جیت گئے ملتان سے سید یوسف زئی گیلانی کے بیٹے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست لے اڑی۔ اس طریقے سے ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی ان انتخابات میں، 3-4 چیزیں بہت واضح ہیں۔ نمبر 1، لوگ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب یہ اقتدار کی راہداریوں میں بسنے والے اور محلاتی سازشوں میں ملوث، ان سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام چاہتے کیا ہیں۔ یہ تو ہے قومی اسمبلی کی 8 سیٹوں کا نتیجہ۔ اس کے بعد صوبائی نشستیں، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف 2 نشستیں لے اڑی، اور اس طریقے سے 11 میں سے 9 سیٹیں، 8 سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف لے اڑی، اور باقی 2 سیٹیں، اور وہ بھی ایک دھاندلی کی نتیجے میں وہ نشستیں ملیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، ان سب کو مل کے 2 سے 3 سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نتائج پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ اس میں ہارا کون ہے؟ اس میں ہارا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب ہارے ہیں، اس میں آصف علی زرداری صاحب ہارے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں بلاول بھٹو ہارے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہارے ہیں، شہباز شریف صاحب ہارے ہیں، مریم بی بی ہاری ہیں، اس میں اسفندیار ولی خان، باچا خان، خان عبدالغفار خان وہ ہارے ہیں، کیونکہ یہ سیٹیں انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ ایم کیو ایم ہاری، ایم کیو ایم کا تو بہت ستیہ ناش ہو گیا ہے، ایم کیو ایم کی پالیٹکس کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے، اس میں ذرا ترتیب سے، یہ صرف رزلٹ نہیں ہے کہ یہ ہار جیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سیٹیں تھیں جو خالی کی گئی تھیں، جو آڈیو لیک سامنے آئی تھی آپ کے سامنے۔ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، مسلم لیگ نواز کے بڑے ہی اہم رہنما بیٹھے ہیں، وزراء جو ہیں، اس میں یاز صادق صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، یہ سب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، خواجہ صاحب ہیں، یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سیٹیں منتخب کی گئی ہیں، ان حلقوں کو ہم نے خالی کرنا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو مکمل طور پہ باہر آ چکی ہے قومی اسمبلی سے، استعفے دے چکی ہے، لیکن ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے استعفے منظور کیے ہوئے ہیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر اس وقت پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو میں فیصلہ کروں گا، وہ ابھی رزلٹ رکا ہوا۔ تو یہ منتخب کی گئی تھیں سیٹیں، 9 سیٹیں یہ خالی کی گئی تھیں، اور سوچ سمجھ کے، اور اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ سب سے کم مارجن والی، یعنی جہاں سے پاکستان تحریک انصاف بہت کم مارجن سے جیتی ہے، دوسرا یہ محفوظ ترین سیٹیں تصور کی گئی تھیں کہ یہ سیٹیں ہم خالی کرتے ہیں، یہ سیٹیں خالی کر کے حکمراں اتحاد جیتے گا، اور جیت کے آرام سے جو اپنی برتری ہے قومی اسمبلی میں
یہ مزید حاصل کر لے گا، اور یہ 1 سیٹ 2 سیٹوں والے جو امیدوار ہیں، کیونکہ ایک ووٹ کی یہ پریمیئر شپ ہے نا اس وقت شہباز شریف صاحب کی، تو ان کا خیال تھا کہ 9 کی 9 سیٹیں ہم جیتیں گے، اور 9 سیٹیں جیت کے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں، کاف لیگ کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، MQM کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، فلاں کی BAP کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، اور شاہزین بگٹی کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، یہ ساری بلیک میلنگ ختم ہو جائیں گی، یہ 9 سیٹیں ہمارے پاس آ جائیں گی۔ تو یہ تمام دماغ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، یعنی خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کون سی سیٹیں جناب ہم خالی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ سیٹیں خالی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا، پنجاب میں سیٹیں سوچا گیا کہ کون سی سیٹیں خالی ہو سکتی ہیں، یہ سوچ کے اس کے بعد آڈیو لیکس بھی آئیں، پھر یہ نمبر گئے لندن، نواز شریف صاحب سے اپروول لی گئی، کیونکہ اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے، نواز شریف صاحب سے اپروول لی گئی، اور اس کے بعد اپروول لینے کے بعد یہ سیٹیں خالی قرار دی گئیں۔ لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کیا کارڈ کھیلیں گے، اور عمران خان صاحب نے تمام خالی نشستوں پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا کہ تن تنہا میں انتخاب لڑوں گا اس پہ، سوائے 1 سیٹ کے، وہ لے لی شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے لی، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک رد عمل آیا، اور وہ تھا کہ یہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ٹکٹ کسی اور کو دینا چاہیے تھا، اور PTI کے اندر کے بھی معاملات گڑبڑ تھے، اور لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلتی رہی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا پہ بھی یہ بہت بحث چلتی رہی، لیکن چونکہ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنی سیٹ تھی، اور وہ ایک اپنے خاندان کی ایک سیٹ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو سیٹ دی۔ اگر یہاں پہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑتے تو یہ نشست بھی عمران خان صاحب کو ہی ملنی تھی، اور اس طریقے سے یہ پورے کے پورے رزلٹ کا ہم احاطہ کریں، کل 11 سیٹیں تھیں، 11 سیٹوں میں 8 سیٹوں پہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، 1 سیٹ پہ ہروایا گیا، اور 2 سیٹیں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ملی ہیں، ان میں سے 8 قومی اسمبلی کی ہیں اور 3 صوبائی اسمبلی کی ہیں۔ بہاول نگر کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی، اسی طریقے سے ایک اور سیٹ تھی صوبائی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی، تو یہ مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ میدان مار لیا۔ اب آتے ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جناب بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہم متحد ہو کے الیکشن لڑتے ہیں، اور متحد ہو کے الیکشن لڑنے کے بعد ان کو ہراتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور تقریریں ان کی تیار تھیں، اور تقریریں یہی تھیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے، لیکن عوام نے ان کو مسترد نہیں کیا، یہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف عوام کی یہ دوسری بڑی نفرت کا اظہار ہے۔ اس سے پہلے ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے 20 حلقوں پہ، وہاں پہ عوام نے اپنی نفرت کا اظہار کیا اس رجیم چینج کے خلاف، اور اب قومی اسمبلی یہ 11 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی پاکستان کے عوام نے رجیم چینج آپریشن کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا، اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ اسے کہتے ہیں جمہوریت، اور اسے کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اب آتے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ پریشر اس وقت بہت ہے عمران خان صاحب پہ، عمران خان صاحب پہ پریشر یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کیا کیا جائے کہ لانگ مارچ کر دیں، یا لانگ مارچ دیں، دھرنا دیں، اور بہت کوشش کی گئی کہ ان ضمنی الیکشن سے پہلے ہی کر دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب ایسا نہیں کر رہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ درست کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دھرنے اور لانگ مارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سموتھلی انہیں چاہیے کہ اپنا ووٹ بینک سیکور کریں۔ ان کی مقبولی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور 29 نومبر تک چینج آف کمان تک کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے موقع ملے تھرڈ پارٹی کو، کیونکہ اس وقت سوائے ایک کے باقی کوئی نہیں چاہتا کہ عدم استحکام ہو، کوئی کرائسس پیدا ہو، آئینی بحران پیدا ہو، کوئی سیاسی طور پہ اتنی کشیدگی بڑھ جائے، تو اس لیے تھرڈ پارٹی کو، تھرڈ امپائر کو سے بچنے کے لیے تھرڈ امپائر تک معاملہ جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر تھرڈ امپائر تک جاتا ہے معاملہ تو پھر وہ اپنا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے عمران خان صاحب بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک لانگ مارچ، دھرنا اس کی کال نہیں دی۔ اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، دھاندلی بھی کی گئی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دھاندلی بھی کی گئی، بالکل اسی طریقے سے کیا گیا جو پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنوں میں
کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پریشر بہت تھا، ووٹ بہت زیادہ تھا، لوگ جوک در جوک باہر نکلے ہیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ ملتان میں بھی آپ دیکھیں کامیابی کیسے ہوئی ہے۔ ملتان میں جو سید یوسف زئی گیلانی کے بیٹے نے ووٹ لیا وہ تقریباً 80,000 لیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ووٹر زیادہ سے زیادہ وہ باہر کھینچ کے لائے ہیں، پیسہ بھی بے شمار حساب ادھر استعمال ہوا ہے، لیکن اپنا ووٹر وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کروایا اور وہ سیٹ جیت گئے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو یقیناً، کہ انہوں نے بڑے تحمل اور بردباری سے، خاموشی سے ایک سیٹ اپنی نکال لی، اور یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے خاص طور پہ۔ اور اگر وہاں پہ عمران خان صاحب یہ لڑتے تو یہ رزلٹ بالکل مختلف ہوتا۔ اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے، سب کو سمجھ جانا چاہیے، دنیا بھر کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ سفارتی حلقے جو ہیں وہ بھی، ان کی نظریں بھی ضمنی الیکشن پہ تھیں کہ دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے۔ اس دوران بڑے پاپڑ بیلنے کی کوشش کی گئی، کبھی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مقدمات کی بھرمار ہے عمران خان صاحب پہ۔ ڈاکٹر شہباز گل کا واقعہ پیش آیا، اعظم سواتی صاحب ابھی تک اندر ہیں، سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کا ہے، حامد زمان کی گرفتاری ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک فاشسٹ جو سٹائل ہے گورنمنٹ کا وہ چل رہا ہے، اور جو ایک گٹ شوٹ تھا، یہ رجیم چینج کیا گیا تھا، اس رجیم چینج کو پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ تو آج کون کون ہارا ہے؟ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہارے ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہارے ہیں، بلاول بھٹو ہارے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی ہاری ہے۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم بی بی، حمزہ شہباز وہ ہارے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب ہارے ہیں، اور اسفندیار ولی خان صاحب، خان عبد الغفار خان ولی خان وہ ہارے ہیں۔ ایم کیو ایم کا تو بھرکس نکل گیا ہے۔ ایم کیو ایم کو تو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ اس کی وجہ ہے، ایم کیو ایم کا بھی سن لیں، یہ جو رجیم چینج ہوا، سب سے جو لوز کھیلا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتے، کراچی میں سب سے زیادہ کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، عمران خان صاحب خود جاتے تھے وہاں پہ، وہ پروجیکٹ دے رہے تھے، لیکن ایم کیو ایم نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے ذاتی مفادات کے سودے کیے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی کشتی چھوڑی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کشتی میں سوار ہوئے اور ذاتی معاہدے کیے، اور کوئی ایک بھی اس پہ عمل نہیں ہوا۔ ان کو پتہ تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہونا، یہ پاکستانی پیپلز، یہ کراچی کے عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، یہ اردو سپیکنگ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، کہ ایک اچھا بھلا ایک نیچرل الائنس بنا ہوا پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا بھی رد عمل ہے، تو لہٰذا ایم کیو ایم کو ذرا سوچ لینا چاہیے۔ پھر جو گورنر سندھ بنایا گیا وہ ایک کرمنل ریکارڈ ہے ان کا، ٹیسوری کا، ان کو بنایا گیا، تو لوگوں نے اس کو بھی مسترد کیا۔ کیا کوئی ریزنیبل، کوئی سیزنڈ آدمی نہیں ملا تھا ان کو؟ تو عوام جی باشعور ہو چکے ہیں، اور عوام باشعور ہو چکے ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ بار بار دیتے رہیں گے۔ جتنی دیر بھی آپ راہ فرار اختیار کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔